زندگی میں رمضان المبارک کا مل جانا یہ انسان کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ رمضان المبارک وہ محترم مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین مومن بندے کو نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر دیتے ہیں اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیتے ہیں، اور روزے دار بندے سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ رمضان کی برکات، یہ رمضان المبارک کے انوارات، یہ رمضان کی تجلیات، یہ رمضان میں قرآن پاک کی جو بہار اور برکت ہے، ان ساری چیزوں کو ہم کیسے پائیں؟ اس کے لیے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت ہی پیاری دعا سکھائی ہے۔ قربان جائیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ آپ نے اپنے امتیوں کی کیسے کیسے رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے ہر موقع پر اپنی مسنون دعا اپنی امت کے لیے تحفہ کی ہے۔ تو رمضان المبارک کی آمد پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعا کیا ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھلایا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے، اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ محترم ناظرین، دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو رمضان کے لیے صحت عطا فرمائے، تندرستی نصیب فرمائے، رمضان کا روزہ رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ کہ رمضان کا پورا مہینہ ہم لوگ پائیں، اور اے اللہ اس کو میرے حق میں مقبول بنا کر سلامت رکھ۔ جو عمل بھی کریں، روزہ رکھیں میرے مولا تب بھی، تراویح پڑھیں میرے مولا تب بھی، صدقہ خیرات کریں تب بھی، یا اللہ درود شریف پڑھیں تب بھی، یا اللہ تلاوت قرآن کریں تب بھی، ذکر اللہ کریں تب بھی، جو عمل بھی ہو یا اللہ وہ تیری بارگاہ میں مقبول بن جائے۔ اور اے اللہ یہ رمضان المبارک جیسی کئی بہاریں ہمیں نصیب فرما۔ سامعین محترم، ہمیں یہ رمضان آخری سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ یہ رمضان تو قیامت تک کے لیے آتا رہے گا، پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ بہار جا رہی تھی چمن سے اور خزاں کی آمد تھی۔ ایک ننھی منی چڑیا جو درختوں کی ٹہنیوں پہ بیٹھتی ہے، کبھی ایک کو چھوڑتی ہے دوسری پہ جاتی ہے، کبھی دوسری کو چھوڑتی ہے، تیسری ٹہنی اور شاخ پہ جا کے بیٹھتی ہے، کبھی پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے اور چمن اور باغ کے پھولوں کو گلے لگا کے روتی ہے۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ اے چڑیا، کیا تو اس لیے رو رہی ہے کہ یہ بہار جا رہی ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، بہار جا رہی ہے تو خزاں آ جائے گی، خزاں جائے گی تو پھر بہار آ جائے گی، یہ تو ہر سال بہاریں آتے رہتی ہیں، تو آپ کیوں اس پر آنسو بہا رہی ہیں؟ تو آگے سے وہ چڑیا زبان حال بولی کہ دیکھو جی، میں اس بات پہ نہیں رو رہی کہ بہار جا رہی ہے اور پھر نہیں آئے گی، یہ تو قیامت تک موسم اسی طرح بدلتے رہیں گے، مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ اس دفعہ تو میں نے بہار کو مکمل طور پہ پا لیا، بہار کی رونقوں کو میں نے دیکھ لیا، اگلے سال جب بہار آئے گی پتہ نہیں میں زندہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ سامعین محترم، یہی چیز ہمیں بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ رمضان تو قیامت تک آتا رہے گا، پتہ نہیں ہم ہوں گے اگلے سال یا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، لیکن ہمیں اس رمضان کے اندر خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سب کو سلامتی عطا فرمائے، رزق کی فراوانی عطا فرمائے اور زندگی کی آسانی نصیب فرمائے، اور خاتمہ اللہ رب العالمین ایمان پر فرمائے۔